इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका मुगलपुरा में। यहाँ पे हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है जिसका नाम है सुमेरा तारिक अल मारूफ बाजी तंदूर वाली। हमारी ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान की, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। तो आज तक हमने जो बड़े बड़े नामी ग्रामी ख़ानदान हैं उनकी ख़वातीन का जिक्र किया। हमारे मुल्क की पहली वज़ीर आज़म खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनी, और आगे आप चलते जाएँ तो पाकिस्तान की पुलिस में, पंजाब पुलिस में, पाक आर्मी में ख़वातीन ने अपना अपना हिस्सा डाला, अपना अपना किरदार अदा किया। लेकिन आज हम जिस खातून की बात करने जा रहे हैं वो खातून एक कोहे इस्तकामत रखती है, और उसने इस मुआशरे में एक ऐसी कुर्बानी देकर बता दिया, और उस कुर्बानी से एक औरत का जो मकाम था उसको ऊंचा किया, और उसको ऊंचा ही नहीं किया बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को बता दिया कि जो ख़ानदानी औरतें होती हैं, जिनको अल्लाह फ़हम फ़राहस अता फरमाता है, जिनको सब्र अता फरमाता है, वो ऐसी ही होती हैं। सुमेरा तारिक जैसी खातून शादी हुई, अपने मेके आईं, चंद साल बाद शोहर की तबीयत ख़राब हुई और फिर वो बिस्तर पर लेट गए, हेपेटाइटिस सी हुआ, जिगर का मसला हुआ। तो अब मसला था घर की कफ़ालत का कि घर की कफ़ालत कौन करेगा। और ये हमारी बहन जिसकी बात सुने तो आपको पता चलेगा कि हमें नाज है अपनी इस बहन पर, और हमें फ़ख्र है ऐसी अपनी हमारी बहन पर जिसने अपनी जवानी को नहीं देखा, अपने मामलात को नहीं देखा, बल्कि अपने घर की मोहब्बत को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने शोहर को देखा, और अपने जो जज्बात थे उनकी कुर्बानी दी। ये बहुत ही अजीम खातून है। और फिर कैसा काम उन्होंने किया, एक तंदूर चलाया, एक तंदूर बनाया, उस पे मेहनत की, खुद रोटियां लगाईं, खुद नान लगाए, उसे बेचा और अपने घर का गुजर बसर किया, अपने बच्चों को तालीम दिलवाई। एक बेटा इनका माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, शबीना भी पढ़ते हैं, रमज़ान शरीफ में तरावियाँ भी पढ़ाते हैं। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज़ साहब के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला इस घर पर अपनी मज़ीद बरकतों का और अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। और जो उनके हाफिज़ साहब के वालिद साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफ़ाअत फरमाए। और मैं बात कर रहा था सुमेरा तारिक अपनी बहन की, अपनी इस पाकिस्तानी बहन की बात कर रहा था, इस कोहे इस्तकामत वाली बाजी की बात कर रहा था, जिसने ना सिर्फ तंदूर पे काम करके अपने घर की कफालत की, पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि औरत अगर दिल में ठान ले और वो एक अपने अंदर एक जज्बा जो है उसे पैदा कर ले तो उसे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम वो कर गुजरती है। यही किया सुमेरा तारिक ने। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही अजीम बहन, और मैं ये कहूँगा कि हम बड़े बड़े ख़ानदानों की बात करते हैं, मेरे साथ जो मेरी बहन मौजूद है ये वाकई किसी अच्छे ख़ानदान से है, एक आला ख़ानदान से है, और जिसने इतनी मेहनत करके अपने घर को बनाया, अपने बच्चों को चलाया, अपने शोहर की तीमारदारी की, रात दिन एक किया। तो मेरी भी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बहन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और इन्हें अपने घर में सुकून अता फ़रमाए। और फिर ये सिलसिला 8 साल जारी रहा, और 8 साल के बाद भी आज वो तंदूर चल रहा है। आज उस पे हमारी बहन के बेटे जो हैं, बेटा हाफिज़ मदनी साहब, वो काम कर रहे हैं। तो वो सिलसिला आज भी चल रहा है। आपको बताना ये है कि ये है मशरकी खातून, ये है पाकिस्तानी खातून, ये कोहे इस्तकामत रखने वाली खातून, ये है अपने जज्बात का गला घोंट के अपने घर को देखने वाली खातून। और हमें ऐसी खातून पर नाज है, हमें फ़ख्र है, पूरी कौम को इस खातून पर फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान को इस खातून पर फ़ख्र है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आप हमें ये बताएं कि आखिर क्या मसला हुआ था जब आपको बाहर सड़क पे जाके, गली में जाके, एक दुकान पे लोगों के सामने काम करना पड़ा, उसकी वजह क्या थी? मेरे मियाँ बहुत बीमार हो गए थे और हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह करूँ। मियाँ को देखती थी तो बहुत परेशानी होती थी, बच्चों की तरफ देखती थी तो और ज़्यादा परेशानी होती थी। फिर किसी से मांगने को भी दिल नहीं करता था, अल्लाह से ही जुस्तजू करती थी, अल्लाह से आरज़ू करती थी कि कुछ मेरा इस तरह सिलसिला बना दो मेरे अल्लाह कि मेरा मेरा हमारा भरम भी रह दे, हमारी सफ़ेद पोशी भी रह जाए और हमारा काम भी हो जाए साथ। तो फिर अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी और मैं तंदूर पे चली गई।
تو بڑے مسئلے مسائل آئے. یقین کریں نہ ہمیں اپنی روٹی کی فکر تھی، نہ مجھے اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر تھی. صرف مجھے ایک فکر تھی کہ میرے میاں کو نہ میرے ہسبینڈ کو دوائی کی ضرورت ہے اور مجھے اس کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. ان کی دوائی ضرور لے کے آنی ہم نے، اور دوائی بھی بڑی مہنگی ہوتی تھی. ہاسپٹل ان کو داخل کروانا پڑتا تھا. بڑے مسئلے مسائل تھے، بہت پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اس طرح پھر میں شاپ پہ چلی گئی. میں نے بڑی محنت کی، بڑا اسٹرگل کیا. 22 گھنٹے میں نے ڈیوٹی دینی. میں نے صبح 5 بجے جانا شاپ پہ اور رات کو 1-2 بجے آنا. تندور پہ اتنا ٹف ٹائم تھا ہمارا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے پاس گیس بھی نہیں تھا. لکڑیاں جلاتی تھی. تو جب لکڑیاں میں نے تندور میں ڈال لیں تو کسٹمر نہ ہونا اس ٹائم، لکڑیاں جل جانی. جب کسٹمر نہیں آنا تو پھر میرے پاس لکڑیاں نہ ہونی. تو اس طرح بڑے کرائسس آئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. ادھر میں نے دفتروں میں بھی جانا گیس کے لیے کہ میرا شاپ پہ گیس میری لگ جائے. اور کرائے کی دکان تھی میری، تو کرایہ بھی اکٹھا کرنا ہے، میاں کی دوائی بھی لانی ہے، دکان کے بل بھی دینے ہیں، اور بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے میں نے. اور بچے بھی میرے بہت چھوٹے تھے جو کما بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بھی ساتھ لے جاتی تھی اور پڑھتے بھی تھے اور میرے ساتھ کام بھی کراتے تھے. اس طرح زندگی کا سارا سلسلہ چلا. بہت 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 میں نے اسٹرگل کیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جینٹس کا بازار ہو اور جینٹس کسٹمر ہوں تو ان پہ ایک لیڈیز بیٹھ جائے جا کے تو یہ معاشرہ کیا کہتا ہے. تو پھر میں نے سب کو کنونس کیا. میرے پہلے کسٹمروں کو کنونس کیا. کچھ کسٹمر ایسے ہوتے تھے وہ کہتے تھے چلو چلو بی بی گھر چلو، آپ کیا کا کام ادھر. تو پھر میں نے ان سے یہی بات کی جو آپ نے بات کی ہمارے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو. میں نے ان کا حوالہ دیا. میں نے کہا آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے سب نے، وہ جیتیں اور وہ وزیر اعظم بنی. پلیز مجھے بھی اپریشیٹ کریں. مجھے اس ٹائم بہت سخت ضرورت ہے. میرے میاں بیمار ہیں، مجھے کوئی اور کام بھی نہیں آتا، اور یہ بھی نہیں آتا تھا. یہ بھی اللہ نے بس، وہ میرے میاں کرتے تھے تو وہ لگا ہوا تھا تندور ہمارا، تو وہ بند جا رہا تھا، بند ہو رہا تھا اس پہ کام نہ ہونے کی وجہ سے، کرنے کی وجہ سے. تو پھر میں نے محنت کی، ادھر کیا کام، لوگوں کو میں نے کنوینس کیا. تو پھر وہ جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ ابائی کے ساتھ گرمی میں اور تندور کے پاس پنکھے کے بغیر یہ عورت اتنی محنت کرتی ہے اور ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھتی، صرف کام کرتی رہتی ہے، سارا دن کام کرتی ہے. اور بہت اس طرح پھر میری وہاں پہ لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے مجھے حوصلہ میرا بڑھایا. پھر ادھر کے آس پاس کے دکانداروں نے بھی میرا پھر بڑا حوصلہ بڑھایا کہ یہ باجی بہت اچھی ہے. سب نے پھر میرے میاں ادھر ہی چرپائی پہ بیچارے لیٹے رہتے تھے مجھے حوصلہ دینے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انہوں نے بھی مجھے میرا بڑا ساتھ دیا کیونکہ ڈاکٹر منع کرتے تھے کہ گرمی میں نہیں جانا، میاں کو گھر میں رکھنا ٹھنڈک میں، کیونکہ ان کو بلڈ بہت منہ سے آتا تھا، خون کی الٹیاں آتی ہوتی تھیں بہت. تو پھر بھی یہ میرے ساتھ بیچارے ادھر چرپائی پہ لیٹے رہتے تھے. تو اس طرح پھر بچوں نے بھی ساتھ دیا. بہت بہت اسٹرگل کیا میں نے، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ نے اس کا مجھے اجر بھی دیا اور انعام بھی دیا. درود پاک میں بہت پڑھتی تھی. یہ درود پاک کی روحانی طاقت تھی جو میں سارے اسٹرگل کو کاٹ گئی. اور ابھی بھی اللہ کا شکر الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، رزق حلال کمانا ہے. اور میں نے میرے پاس لیڈیز بہت آتی تھیں، عورتیں. وہ اس لیے آتی تھیں کہ وہ دیکھتی تھیں کہ یہ باجی اتنا کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں. پھر اس طرح میں مشہور ہوتی چلی گئی کم روٹی کی ریٹ کی وجہ سے. یعنی کہ میں خود سفید پوش تھی، پھر بھی مجھے غریبوں کا بہت احساس تھا. تو میں 5 روپے کی روٹی سیل کرتی تھی. گورنمنٹ کا ریٹ تھا 6 روپے تب، تو میں 5 کی روٹی دیتی تھی. میں نے 5 سال 5 روپے کی روٹی سیل کی، یہ سوچ کے کہ میرے ساتھ جو سفید پوش ہیں لوگ چلیں ان کا کچھ نہ کچھ بچ جائے گا، وہ سالن لے لیں گے یا کوئی ان کا گھر کا کچھ تھوڑا بہت سامان آ جائے گا تو ان کا سلسلہ چل جائے گا. اس طرح میں نے ان کا بھی ساتھ دیا. اور یہ جو تو مزدور لوگ ہیں کافی یہ آئے ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے کمانے کے لیے، وہ کسٹمر تھے میرے بہت زیادہ. وہ کوئی اکٹھے ہو کے ایک کواٹر لے لیتے ہیں بیچارے، اور 30-40 لوگ اکٹھے رہتے ہیں. تو ان کا بھی مجھے بہت احساس ہوتا تھا کہ پردیس سے آئے ہوئے ہیں تو بیچاروں کو مینیج کرنا مشکل ہے.
تو وہ پھر وہ لوگ بھی میرے پاس، میرے کسٹمر اس طرح وہ لوگ زیادہ تھے اور غریب لوگ زیادہ تھے. پھر اس طرح کرتے کرتے بڑے بڑے افسر میرے پاس آنے لگ پڑے. پھر وہ اپنی بیگمات کو لانے لگ پڑے دکھانے کے لیے مجھے کہ تم کہتی ہو کہ ہم بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کام، تو یہ دیکھو یہ باجی بیٹھی ہوئی ہے ادھر، ان کو دیکھو ابائے کے ساتھ، آپ گھر میں اے سی میں بیٹھ کے بھی جھگڑتی ہو. پھر اس طرح کافی عورتیں بھی میرے پاس آنے لگ پڑی، مجھ سے اپنی گھر کے معاملات شیئر کرنے لگ پڑیں کہ ہم تو کہتی ہیں کہ ہم ہی سارے کام کرتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑ آتی ہیں تو ہم کہتی ہیں ہم بڑے کام کرتی ہیں. تو لیکن جب ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو باجی ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے. ہمیں نا بڑا حوصلہ ملا ہے اس سے، ہمیں بڑی وہ آپ کو دیکھیں نا، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو، اور ہمیں بڑا وہ اس کے ساتھ نا وہ ملا ہے، طاقت ملی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتی ہیں. تو پھر ہمارے گھر کے بھی کافی مسئلے مسائل حل ہو گئے اس طرح. تو پھر اس طرح وہ کافی عورتیں آتی تھی پھر جو مجھ سے مشورہ کرتی تھی. تو میرا انٹرویو دینے کا بھی، میں نے کافی چینلز پہ آ چکی ہوں، تو میرا انٹرویو دینے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ عورتوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں، میں ان کا حوصلہ بڑھاتی ہوں کہ جو عورتیں دیکھیں گھر میں پریشانی آتی ہے، ذرا سی بھوک آتی ہے تو وہ خودکشی کرنے لگ پڑتی ہیں، بچوں کو مار دیتی ہیں. ان پہ مجھے بہت دکھ آتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان کے اوپر، جو غلط راستے پہ چلی جاتی ہیں، جو رزق حلال کو نہیں اہمیت دیتی ہیں اور دوسرے کام وہ لگ پڑتی ہیں. میں ان کے لیے بھی زیادہ، تو ان سے کافی چینجنگ آ رہی ہے، کافی لوگ اس میں نا آ رہے ہیں آگے نا کام کرنے، عورتیں نا کافی. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ پلیز آپ خودکشی نہ کریں، آپ رزق حلال کمائیں، آپ باہر نکلیں. اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے میرا رب. وہ اپنی بندے کی محنت کو ایک رائی برابر بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اس کا بہت اجر دیتا ہے. تو آپ اس طرح چھوٹا دل کر کے یہ بچوں کو مار دینا کوئی بہادری نہیں ہے. یہ میں دیکھتی رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں نیوز پہ بھی کہ آج اس عورت نے خودکشی کر لی، بچوں کو اتنے نے مار دیا، آج اس باپ نے بچوں کو مار دیا اور وہ خود کر لیا. تو یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرو پلیز، یہ نہیں کرو. آپ باہر نکلو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ضرور سنتا ہے. وہ رب العالمین ہر انسان کی ضرور سنتا ہے. تھوڑی دیر ہوتی ہے، تھوڑا سٹرگل ہوتا ہے، اگر آپ وہ سٹرگل کر لو، وہ محنت کر لو تو اللہ پاک ضرور اس کا اجر دیتا ہے، اس کا ضرور اجر ملتا ہے. تو آپ لوگ اپنے بچوں کو اچھا شہری بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں. یہ نہیں کہ آپ خودکشی کر کے تو کہانی ختم کر دی، یہ تو کہانی وہ نا یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا. اچھی بات تو یہ ہے نا کہ آپ ملک کا نام روشن کریں. ہمارا ملک، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہمارا مذہب اسلام ہے، تو اس کو تو آگے جانا چاہیے مذہب کو ہمارے، نہ کہ اس طرح کے یہ مسئلے مسائل کر کے ہمارا اپنے مذہب کو ہم وہ لاتے ہیں اس میں. وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے اس طرح نا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہر عورت کر سکتی ہے، یہ نہیں میری طرح ہر عورت کر سکتی ہے، ہر لڑکی کر سکتی ہے ہر کام. بس اللہ سے مدد مانگو اور نیک نیت سے رزق حلال کمانے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتا ہے. اور رزق حلال جیسی کمائی کہیں نہیں ہے. اس میں جتنی برکت ہے نا، آپ کی سوچ ہوگی کہ اس میں کتنی برکت ہے، اور اللہ پاک کتنا نوازتا ہے، عزت سے بھی نوازتا ہے. ہمارا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں رزق روٹی اللہ نے دینا ہے، بندوں نے نہیں دینا، اللہ نے دینا ہے. بندوں کو تو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے ہمارے لیے، وسیلہ بنے ہیں یہ لوگ ہمارے لیے. تو بندوں کے دلوں میں بھی اللہ نے ڈالنا ہے. جب ہم اللہ سے ساری بات چیت کریں گے نا تو اللہ بندوں کے دلوں میں ڈالے گا، تو وہ بندے ہمارے خود بخود سارے کام کریں گے. تو کروانے اللہ نہیں ہے، ڈیوٹیاں اللہ نہیں لگانی ہیں. یہ اتنی جلدی وہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. انسان کو مضبوط بہادر ہونا چاہیے اور عزت کو ترجیح دینی چاہیے. میں نے ہمیشہ عزت کو ترجیح دی ہے، تو عزت ہوگی تو سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا. تو اس طرح میں پھر چینلز پہ آ کر مشہور ہو گئی. پھر مجھے باہر کے ملکوں سے بھی کافی آفریں ہوئیں، مجھے فون کالس آتی تھیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ جائیں، ہم آپ کو بچوں کو بھی آپ کو ویزا بھیجتے ہیں اور آپ ہمارے ملک میں آ کے کام کریں. تو میں نے سب کو انکار کیا. میں نے کہا میں نے اپنے پاکستان ملک کا نام روشن کرنا ہے، اور میں نے پاکستان میں رہ کے نا دیکھیں آج کل جب ایک لیڈیز پاکستان میں رہ کے رزق حلال کما سکتی ہے تو جینٹس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں نوجوانوں کو بس ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نا باہر کے ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ ہم کما سکتے ہیں، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں. ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے، پلیز اپنے ماں باپ کو مت تنگ کرو کہ ہمیں باہر کے ملک بھیجیں، وہ یہیں پہ کام کریں. اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، صرف ہمت کرنے کی بات ہے، صرف حوصلے کی بات ہے. اگر آپ سب لوگ اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہو اور سچے مومن، سچے مسلمان ہو، تو آپ یہاں پہ ہر مقام ملے گا، آپ کو ہر چیز ملے گی رزق حلال سے.
اس کے حالات سے شارٹ کٹ راستہ مت، نوجوان جو ہے ہماری نسل ہے وہ آج کل شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتی ہے. ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ پلیز ایسا مت کریں. اور یہ جو ٹک ٹاک پہ بہت وہ روزی کمانے کا سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اس بات کو بھی میں اوپر لانا چاہتی ہوں، اپنی گورنمنٹ کو کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز یہ ٹک ٹاک کو بند کریں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو آپ اس پہ پر ترجیح دیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جو اس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے نا، یہ جو مسئلے مسائل ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں نا، یہ ساری اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں جو ہم نے غیر مذہب کی نا ملک کو اپنا لیا ہے اور اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میری بات کسی ایک آدمی کو بھی یا کسی ایک باجی بہن میری کو یا میرے کسی ایک بھائی کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ رزق حلال کماتا ہے تو میرے لیے وہ بڑی بات ہے. اور پھر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اگر کسی میرے ویوز کو یا کسی لوگوں کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتی ہوں، کیونکہ میں تو اچھے کی طرف لانا چاہتی ہوں. میری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ اچھا سوچو گے تو اللہ پاک اچھا ضرور کرتا ہے اور اس کے بہت راستے کھلتے ہیں. اور پلیز آپ اپنے ملک کا نام روشن کرو. ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن کے بیٹے سمیرہ طارق کے بیٹے باجی تندور والی کے بیٹے، اور اس باجی کے بیٹے جس پہ پورے پاکستان کو فخر ہے. ان سے پوچھوں گا کہ ماں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انمول چیز بنائی ہے. ماں کا اور باپ کا پوری کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو آپ ہمیں حفصہ یہ بتائیں کہ آپ نے ہماری بہن کو سمیرہ طارق کو بطور ماں کیسے پایا؟ ہم نے اپنی ماں کو بہت اچھا پایا. ہمیں دکھ بھی ہوتا تھا اور ہمیں پریشانی بھی ہوتی تھی، پھر بھی ہم بھی اپنی ماما کے ساتھ شاپ پر جاتے تھے، ان کا دکھ درد بانٹتے تھے اور ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور انہیں حوصلہ دیتے تھے. ہماری ماں بہت محنتی ہے اور انہوں نے مجھے فخر ہے اپنی ماما پر، وہ بہت عظیم ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طارق صاحب، جو کہ سمیرہ طارق کے شوہر ہیں، جو پہلے ہوٹل پہ تندور پہ کام کرتے تھے اور پھر وہ بیمار ہو گئے تو ہماری بہن نے وہ سارے جو معاملات ہیں وہ سنبھالے. تو میں طارق محمود صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. جی طارق صاحب، آپ نے ہماری بہن سمیرہ طارق کو اور اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ انہوں نے بڑی محنت کی، 8 سال تندور پہ کام کیا، تو گھر کی بھی خدمت کی، آپ کی بھی خدمت کی، اور اہل محلہ سے بھی اچھا جو سلوک ہے وہ روا رکھا اور لوگوں کی مدد بھی کی ایک سفید پوش ہوتے ہوئے. اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ جو کم آمدنی والے لوگ تھے انہیں کم ریٹ پہ روٹیاں دی، نان دیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا کام کیا. آپ کیا کہتے ہیں سمیرہ طارق کے بارے میں؟ بتائیے. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، نہیں دیا جناب، میں نہیں بیان کر سکتا. جتنی بھی تعریف کر لو بھائی. میرے 50 سال ہو گئے مجھے بھی دنیا میں آئے ہوئے. دیکھتا ہوں مشکل وقت سب چھوڑ دیتے، لیکن یہ اس طرح کی خاتون میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کی ہوئی ہے. بس میری قوت نہیں ہے میرے پاس زندگی جتنی ان کی خوش آمد کر لوں. میرا دل خوش نہیں ساتھ دے رہا، زبان جو ہے نا، بس اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. ہمارے ساتھ ہماری ایک اور بہن موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایز اے ہمسائے آپ نے باجی سمیرہ طارق کو کیسے پایا؟ السلام علیکم. سمیرہ طارق بہت چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی، یہاں پر آئی تھی، بہت اچھا گھر تھا، لیکن خامن کی بیماری کی وجہ سے یہ سب کچھ بھول گئی اور اس اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنی جوانی کو نہیں دیکھا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنے خامن کو سنبھالنے کی کوشش کی. لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس نے پھر ایک چھوٹا سا تندور کیا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی اور میں اپنی محنت سے کروں گی. اور اس نے اپنی محنت کر کے دکھائی. تم جیسے لوگوں کو بھی اس نے بتایا کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، اور وہ اس نے کر کے دکھایا. اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے اور اس کی محنت برلاتا رہے. اللہ اس کے بچے بہت لائق ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت محنت سے کام کیا اس کے بچوں نے. جو پڑھنے کا ٹائم تھا انہوں نے اس ماں کے ساتھ گزارا ہے اپنے باپ کی خاطر، کیونکہ باپ بہت بیمار تھا اور اس کی ہمت ہے کہ اس نے اس کو سنبھالا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی رکھے. میں اس کی ہمسائی ہوں، بالکل میرا ساتھ گھر ہے، اسی محلے میں رہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ بیماریاں وقت گزارا ہے وہ ہم نے سب دیکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. ایک ٹانگ اس کی ہوٹل میں ہوتی تھی، ایک گھر میں ہوتی تھی، ایک بچوں کے اسکول میں ہوتی تھی.
बहुत मेहनत से इसने काम किया है और आज अल्लाह ताला ने इसको इसका सिला दिया है और अल्लाह ताला देता रहेगा। जी हमारे साथ हमारी एक और बहन लुबना अमजद मौजूद है, वो भी इसी मोहल्ले में रहती हैं। उस अपनी बहन से पूछते हैं कि आपके हमसाए हैं हमारी बहन सुमेरा तारिक, तो आपने एज ए हमसाए इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये जो बहन है सुमेरा तारिक, बहुत ही हिम्मत और हौसले वाली खातून है। इन्होंने ना सिर्फ अपने घर को चलाया है, बल्कि हम जैसी औरतों को भी इसने हौसला दिया है कि हम भी ना माशरे के साथ खड़ी हो सकें और अपने खाविंद के शाना में शाना काम कर सकें। इसने हमें ये सबक दिया है कि औरत जो होती है ना, वो खाली खाविंद के साथ ही नहीं, ख़ुद भी अपने पाँव पे खड़ी होके ना अपने घर को चला सकती है और अपने बच्चों को पाल सकती है। आपको पता है हमारा माशरा कैसा है, जो बग़ैर मर्द के ना औरत काम नहीं कर सकती, लेकिन इस खातून ने ना हमें ये करके दिखाया है कि कितनी ये हिम्मत वाली है। इसने घर को भी चलाया, बच्चों को भी देखा और अपने खाविंद की बीमारी को भी देखा है। और हमारी तो यही दुआ है अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। जी हमारे साथ एक और हमारी बहन सईदा खालदा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं हमारी बहन सुमेरा तारिक के बारे में कि वो भी हमसाए हैं, इस गली में रहते हैं। उन्होंने सुमेरा तारिक को यहाँ पे कैसे पाया? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी बाहिम्मत खातून है, इन्होंने सबके हौसले बुलंद किए हैं। मैंने इससे पहले किसी खातून को ऐसे नहीं देखा था कि कोई रक्षा चलाती हो, कोई रेड़ी लगाती हो फल की, कोई तंदूर पर बैठती हो, कोई कुछ हो, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने इतनी हिम्मत से काम लिया है। और मैं ये सिर्फ देख रही हूँ कि जिस खाविन की आंख में बीवी के लिए, बीवी की तारीफ़ में आंसू आ जाए, तो अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश पहले ही कर दी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जिस खाविन के हाथ अपनी बीवी के लिए दुआ के लिए उठ जाए तो वो बख्शी हुई औरत है। तो अपने मियाँ के साथ इन्होंने बड़ी वफ़ा निभाई, अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की और अपने हुस्न पे मान नहीं किया। और माशाल्लाह तंदूर का काम करती रही हैं, हर अहरे गैरे से मिली, बहुत अच्छा इन्होंने हौसला बढ़ाया। अल्लाह पाक इनका आगे भी साथ दे और अल्लाह इनके घर को खैर व बरकत नाजिल फरमाए इनके घर पे। तो बड़ा फ़ख्र है हमें, इनसे हमें और भी हौसला मिलता है और माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन इनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। इतना ही कहना चाहूँगी कि इन्होंने बड़ा हौसला बढ़ाया हम सब का, गिरने नहीं दिया किसी को। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे इसकी। जी हम जानते हैं हमारे साथ आयशा वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आप ही सुमेरा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आयशा बॉबी बोल रही हूँ और मैं बाजी के मतलब जो भी कहूँगी बिल्कुल एक सच है, क्योंकि मैं कभी कोई झूठ नहीं बोलती। ख्वाजा असराओं के दिलों में इतना साहस होता है, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वो जैसे भी गुजारते हैं वो गुजारते हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो जीते हैं। बाजी भी एक पर्दे वाली खतून थी और सर झुका के इन्होंने बात करनी। औरतें रोटियां लेने आती थी, मर्द आते थे, लेकिन इज़्ज़त जो है ना अल्लाह ताला ने इनको पर्दे की वजह से और इनकी जो झुकी हुई निगाहें बता रही थी कि ऊपर से अल्लाह ताला ने फ़ौरन इज़्ज़त भेज दी और ये बेचारे अपने बच्चों की खातिर इन्होंने रोटियां लगानी शुरू कर दी। क्योंकि मेरे सामने भी बाजी ने तंदूर के अंदर ऐसे रोटियां लगाई हैं। बाजी ने कहा तुम ख्वाजा सराओ तो मेरे लिए दुआ करना। जैसे आम रूटीन में सारे लोग हमें कहते हैं भी दुआ करना कि इनकी दुआएं लगती हैं। मैंने बाजी के लिए बड़ी दुआएं की, वो अपने हस्बैंड को दुआएं देती हैं कि मेरा बंदा ठीक हो जाए, तो मैं क्यों बैठूंगी। जब दोनों ही एक साथ मतलब बीमार हो गए, बाजी ने फिर मेरे सर पे हाथ रखा, खुद जोखों में डाल के एक ख्वाजा सराओं को नई ज़िंदगी दी। ये आज जो मेरी सेहत देख रहे हैं ना, ये बाजी की खुराक की वजह से कि जो टाइम के मुताबिक मुझे खाना देती हैं। काश मेरी माँ होती तो मेरी माँ मुझे खाना देती, तो मेरा तो बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी, तो खाना बहन भाइयों के ऊपर नहीं मैं भरोसा रखती। सिर्फ एक माँ और बाप ऐसी चीज़ है जो खाना देते हैं वक्त पे। तो ये बाजी भी मेरे लिए माँ से या बहन से कम नहीं थी। फिर इन्होंने मेरे पास चारपाई नहीं थी लेटने के लिए। मैंने एक दिन ऐसे कहा कि बाजी थोड़े दिनों के लिए मुझे चारपाई को दे दें अगर है। बाजी ने फ़ौरन अपने वो काम करने वाला वर्कर को भेजा और चारपाई भेज दी। तो इसीलिए बस मैं बाजी का बहुत शुक्र अदा करती कि बाजी ने मुझे ज़िंदगी दी और मैं जैसे गिरते गिरते एकदम स्टैंड हो गई। जी आपने बात सुनी हमारी बहन सुमेरा तारिक की, अलमरूफ बाजी तंदूर वाली, और इन्हीं के महल्ले से हमारी जो बाकी बहनें आईं आपने उनकी भी बात सुनी, आपने उनके बेटे की भी बात सुनी, आपने उनके शोहर की भी बात सुनी कि सब ने उनको अप्रिशिएट किया, उनके लिए दुआया कलमात कहे। हम भी इस बहादुर खातून के लिए दुआया कलमात कहते हैं। और इन्होंने जो मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन को स्पेशली मैसेज दिया, और वो मैसेज यही था किसी काम में आप जल्दबाजी करके कोई बुरा इरादा ना कर लें,
غیر فطری ارادہ نہ کر لیں، اپنے اللہ پر سب سے پہلے بھروسہ رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اور پھر آپ نیک نجتی سے کام کریں تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، بڑا کام نہیں کہ کوئی پریشانی آئی اور آپ نے خودکشی کا ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، بلکہ انہوں نے 8 سال اور اب بھی وہ تندور پہ کام کر کے پاکستان کی خواتین کو ایک میسج دیا کہ جب خواتین ایک مصمم ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، تو وہ انشاءاللہ اپنے گھر بار کو لے کے چل سکتی ہیں۔ اور انہوں نے خصوصی طور پہ جو اپنے میاں کی خدمت کی ہے اور اپنے بچوں کی خدمت کی ہے، ہم باقی خواتین کو بھی یہ میسج آتا ہے کہ آپ بھی صحیح معنوں میں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، اور اگر وہ شوہر آپ کو اجر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی سبحانہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، وہ بہترین اجر دینے والی ہے۔ اور ایک اور آپ نے بات سنی اور دیکھی ہوگی، اور وہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ خود بھی سفید پوش ہوتے ہوئے جو ہوٹل کی آمدن آ رہی ہے اس سے گھر کے اخراجات بھی پورے کیے، شوہر کی ادویات بھی لائیں، اور پھر اور جو سفید پوش اپنے جیسے لوگ ہیں، جیسے انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کی بھی چھپکے سے مدد کی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے شوہر کو بھی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ حافظ اسرار احمد، باب پاکستان نیوز، لاہور۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں۔